بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسیلنس ورچوئل اکیڈمی۔ ناظرین، یہ ویڈیو نحم کے رزلٹ کے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نحم کا رزلٹ پہلے کی نسبت جو پچھلے سالوں میں آتا ہے اس سے کافی مایوس کن رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات تھی، اس میں کیا منفی اور کیا مثبت پہلو تھے؟ یقیناً اس میں کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، منفی پہلو تو ہیں ہی۔ یہ جاننے کے لیے کون سے مثبت پہلو ہیں اور کون سے منفی پہلو ہیں اور کون سی وجوہات ہیں اور ان کا کیسے ستباب کیا جا سکتا ہے، آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ تو ناظرین، رزلٹ جو اناؤنس ہوا پہلے کی نسبت اس میں بہت زیادہ فیل ہونے کی جو ریشو ہے وہ بڑھ گئی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اسکول ایجوکیشن میں تقریباً 4 سال سے جو ہے وہ نئے ٹیچر بھرتی نہیں ہوئے، اور ان 4 سالوں میں کافی تعداد میں ٹیچر جو ہیں وہ ریٹائر بھی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ٹیچرز کی کمی تھی اور ٹیچر پر اوور لوڈ تھا، یعنی ان کو ایکسٹرا پیریڈ بھی پڑھانے پڑ رہے تھے۔ اس کے علاوہ نئے سائنس ٹیچر بھی بھرتی نہیں ہوئے، نئے انگلش ٹیچر بھرتی نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے رزلٹ کو جو ہے وہ برا دیکھنا پڑا ہے۔ یہ اس کے کچھ منفی پہلو ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسی ڈیوٹیز اور ایسی پالیسیز ہوتی ہیں، جیسے وہ ڈینگی والی اپلیکیشن ہے اور ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کارکردگی پر اثر پڑتا ہے۔ یقیناً جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی اس کا متعلق سوچ بچار کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک جو برے رزلٹ کی وجوہات ہیں وہ یہ تھیں کہ ٹیچر بھرتی نہیں ہوئے، ٹیچر کی کمی تھی، 8ویں کلاس تک فیل کرنے کا سسٹم ہی نہیں ہے، یعنی پاس ہی پاس کرنا ہے۔ موبائل پر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ وقت کا ضیاع کرتے ہیں، فائر فری جیسی اور پب جیسی گیمیں کھیلتے رہتے ہیں۔ جو والدین ہیں وہ بچوں کی پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں لیتے، اور رٹا سسٹم جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، کنسیپچول پڑھائی کی کمی ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے، پیریڈ کی زیادتی کی وجہ سے اور اسٹوڈنٹ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ ساری وجوہات اس میں شامل ہیں۔ آپ اب دیکھیں گے کہ ایک آخر مثبت پہلو کون سے ہیں۔ جی ناظرین، مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان جو پیپرز ہوئے ہیں ان میں کوئی کسی قسم کا نقل کا جو ہے وہ آپ نے کیس نہیں سنا ہوگا کہ جی نقل کروائی گئی ہے، یا رعایتی وہ جو ہے وہ نمبر ہم نے لکھوا لی ہیں، کوئی سفارش ڈالی ہے، کوئی رشوت دے لی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں ایسا ہوتا ہے کہ پیپر ہونے سے پہلے ہی پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے، تو آپ پنجاب میں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بے شک رزلٹ جو ہے وہ اتنے % نہیں آیا، لیکن یہ مثبت پہلو ہے کہ کسی قسم کی کوئی 2 نمبری، کوئی رعایت نہیں دی گئی اسٹوڈنٹس کو، جو ان کی کارکردگی تھی وہ ان کے سامنے لائی گئی ہے۔ اور اس سے والدین کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ 9th 10th جو کلاس ہے ان کی پڑھائی جو ہے وہ بالکل پس پشت ڈالنے سے نہیں ہوگی، بلکہ ان پر جو ہے وہ توجہ دیں، اپنے بچوں پر توجہ دیں، اسکول سے میں ٹیچر سے رابطہ رکھیں، ان کو موبائل وغیرہ سے بالکل دور رکھیں، اور ان کو جو ہے ٹیوشن وغیرہ کروا کے، جیسا بھی کروا کے، یعنی ان پر وہ ان کو والدین کو خاص طور پر ٹیچر سے رابطہ رکھنا پڑے گا، تو تاکہ ان کی اسٹڈی جو ہے وہ امپروو ہو جائے۔ تو ناظرین، یقیناً آپ اس بات سے متفق ہو جائیں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس دفعہ کے جو پیپر ہیں وہ بھی کنسیپچل پیپر، اس میں کچھ نہیں سا ڈال دیا گیا تھا جیسے کہ پہلے کہا گیا تھا۔ کرونا کی وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹ بہت زیادہ لیزی تھے کہ نمبر ہمیں ویسے ہی مل جائیں گے، لیکن نمبر نہیں ملے ہیں کو کنسیپچل پیپر ڈالنے کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اتنے نمبر حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ تو اس لیے لیکن جو ہوا سو ہوا کی بنیاد پر اب یہ کہ اس پر بیٹھ نہیں رہنا کہ وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یقیناً آپ جو ہیں وہ والدین اور اسٹوڈنٹس پریشان تو ضرور ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ فیل ہونا جو ہے یہ کوئی ایسا مطلب ایسی نشانی نہیں ہے، ایسا ٹھپا نہیں ہے کہ آپ فیل ہو گئے ہیں تو آپ ہمیشہ کے لیے فیل نہیں ہیں، بلکہ فیل آپ کو ایک نئی اپرچونٹی دیتا ہے۔ اور فیل ہونا جو ہے بھی جو یہ بھی کامیابی کا ایک حصہ ہے۔ فیلئر از ناٹ کم اپوزٹ آف سکسیس بٹ اٹ از پارٹ آف سکسیس۔ تو آپ نے یہاں پر رک نہیں جانا، جیم نہیں ہو جانا۔ اگر آپ کے بچے یا اسٹوڈنٹ خود دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس بات کو یقین بنا لیں کہ اس کو ہم نے ایز اے اپرچونٹی استعمال کرنا ہے، بیکاز فیلئر از اے پارٹ آف لائف۔ if you don't fail you don't learn and if you don't learn you don't change۔ جب تک فیل نہیں ہوں گے آپ سیکھ نہیں سکیں گے، اور جب تک آپ سیکھیں گے نہیں تب تک آپ میں چینج نہیں آئے گا۔ لیکن جو کچھ ہوا آپ اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، آپ کی میتھ کی سپلی ہے، انگلش کی ہے، فزکس کیمسٹری بایو کی جو بھی ہے، آپ ایسے آپ کر سکتے ہیں، تو یقیناً آپ کر سکتے ہیں۔
آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ سے کہیں گے یس آئی کین ڈو اٹ، تو آپ کر لیں گے۔ آپ نے پہلا سٹیپ لے لینا ہے اور آج سے پڑھائی شروع کر لینی ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ اسی سپلی کے امتحان میں آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ یقیناً آپ نے داخلہ بھیج دیا ہے تو اس پر بھرپور محنت کریں، کیونکہ انسان جو ہے وہ تکلیف میں سیکھتا ہے۔ یقین کر لیں کہ تکلیف میں سیکھتا ہے۔ یہ جو ٹریننگیں ہوتی ہیں جتنی بھی، جس طرح فوج کی ٹریننگ ہے تو ان کو سخت سے سخت ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر ہی وہ قابل ہوتے ہیں کہ وہ جنگ میں جو ہے وہ لڑ سکیں اور دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ تو جب تک انسان مشکلات میں سے گزرتا نہیں ہے تب تک وہ سیکھتا نہیں ہے، اور جب تک سیکھتا نہیں ہے پھر وہی بات، تب تک اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں تو تبدیلی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو بدل لیں گے تو سمجھنے کی تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ فیل ہوئے ہیں تو اس پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں، ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ کچھ طوفان جو ہے وہ راستہ صاف کرتے ہیں۔ اور آپ نے ان لوگوں کے کامیاب ہونا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کی ناکامی پر خوش ہو رہے ہیں، تو ان کو آپ نے کامیاب ہو کر دکھانا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا کیسے؟ یہ باتوں سے نہیں ہوگا۔ آپ 1000 مرتبہ ارادہ کریں، لیکن جب تک آپ اس میں عملی قوت، عملی جامہ نہیں پہنائیں گے، آپ کام کریں گے نہیں پریکٹیکل، تب تک ہوگا نہیں، اور وہ ہوگا محنت سے۔ بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے نہ داری، محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری۔ تو محنت ہی ایسا طریقہ ہے، محنت امیر اور غریب کر سکتا ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ کام ہے جو امیر بھی کر سکتا ہے اور غریب بھی کر سکتا ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹ امپروو کرنا چاہتے ہیں وہ 18 اکتوبر تک اپنا رزلٹ کینسل کرا کے اس کو جو ہے وہ کلیئر کر لیں۔ جو لوگ امپروو کرنا چاہتے ہیں وہ 18 تاریخ تک اپنا رزلٹ کینسل کرا کے دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔